آج ہی سورۃ الرحمن کی بس یہ ایک آیت کا وظیفہ کر کے دیکھ لینا، معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ اللہ کیسے فرشتوں کے ذریعے تمہاری جھولی پیسوں سے بھر دے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں سورۃ الرحمن کی ایک آیت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ایک آیت کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور تمام پریشانیوں کو انشاءاللہ دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اور بزرگوں کا بتایا ہوا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے تو آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مختصر اور چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو اور آپ کو اور مجھے ثواب ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہی سورۃ الرحمن کی یہ آیت پڑھ لینا، 5 منٹ بعد ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع ہو جاؤ گے کہ اللہ کیسے آپ کے اسباب بنانا شروع کرے گا اور آپ کی حاجتوں کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ یہ آیت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک پیاری سی صورت، اگر اس صورت کی ایک آیت بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ کر لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ یقین جانیے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج سب کام چھوڑ کر بس یہ ایک آیت پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ وظیفہ بزرگوں کا بتایا ہوا ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، پیسہ ہی پیسہ ہو، تم گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو۔ انسان کی ضرورت ہے، پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بندہ ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے۔ مانا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن ناظرین، آج کل کے دور میں پیسے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یہ وظیفہ لازمی کیجئے گا۔ بے حد چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ جب آپ کو اپنی پریشانی، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں اور قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت کی آیت کا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی، ہر مشکل انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، جب تک آزمائیں گے نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، جو اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا، اسے انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو کسی بھی دن، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ لوگ پوچھیں گے کہ اس وظیفے کو کتنے دن پڑھنا ہے، تو یہ وظیفہ آپ ایک دن پڑھ لیں یا ساری زندگی پڑھ لیں، اس کا فائدہ آپ کو ہی ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے، اگر آپ چاہیں تو 3 دن کریں اور چاہیں تو اس سے آگے بھی کرتے رہیں، آپ کو
کو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، لیکن 1 دن یا 3 دن تک مسلسل پڑھنے سے آپ کو اس کے اثرات باقاعدہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت امر کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ آج کے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اہم درود ہے۔ اس لیے اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین، آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مثلاً آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو نیا گھر مانگ لیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، بینک میں آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں تو وہ مانگ لیں، اپنی بیٹی یا بیٹے کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، آپ کی اولاد نافرمان ہے اور آپ اس کو تابع کرنا چاہتے ہیں، نافرمان شوہر ہے اسے تابع کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے کر لیں، یا آپ اس طرح کریں کہ اکٹھی ساری حاجات کی نیت کر لیں، الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے ان سب کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کر دیں۔ اور ناظرین، آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے توجہ سے سنیے گا۔ ناظرین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ تسبیح کے دانوں پر یا دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھیں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پہلے نمبر کا وظیفہ ہے جو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام یا رزاقو کا ہے۔ یا رزاقو آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر 3 بار پڑھنا ہے، یعنی پہلے نمبر پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر آپ نے یا رزاقو 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ یعنی یا رزاقو بھی 3 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، اسے دھیان سے سنیے گا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو ناظرین دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں تاکہ خیر و برکت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، سورۃ الکوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے خاص وظیفہ ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سورۃ الرحمن کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ہے۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کرنا ہے، اور یہ آیت مبارکہ کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، سب سے اہم بات یہ ہے، توجہ سے سنیے گا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح 100 دانوں کی آپ نے پڑھنی ہے۔ ناظرین، جب یہ آپ سارے اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا آخر میں بھی پڑھنا ہے، اور اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔
عمل کی مکمل ترتیب: سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر یا رزاق 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر 3 بار پڑھنی ہے، اور پھر آخری اور چوتھے نمبر پر سورۃ الرحمن کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 100 بار پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور اپنی ساری مشکلات، ساری حاجات اللہ کو بتانی ہے، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پورا کروانا ہے، اور ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، کیونکہ جب آپ جامع دعا کرتے ہیں تو آپ کی اپنی دعا کی قبولیت کے آثار بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، اس عمل کی برکت سے آپ کی انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہوں گی، تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ یہ وظیفہ ناظرین آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کے پاس گئے، اور ان کے سامنے آپ نے شروع سے آخر تک سورۃ الرحمن پڑھی۔ صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے جنات سے ملاقات کی اور تب یہ سورت جنات پر پڑھی تھی، انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا تھا۔ جب بھی میں پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو نہیں جھٹلائیں گے، بس تیرے لیے حمد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری نعمت اسلام ہے، اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے بد اعمالوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، ظاہری نعمت صحت، تندرستی اور انسان کے محاسن اخلاق ہیں، اور باطنی نعمت معرفت اور عقل ہے۔ ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، مثلا انسان کا مال اور منصب اور مرتبہ اور اس کا حسن و جمال اور عبادت اور اطاعت کی توفیق، اور باطنی نعمت انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اس پر حسن یقین، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مصائب اور آفات کو دور کرنا ہے۔ ناظرین، اس صورت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار ذکر فرمایا ہے، اور بار بار اس آیت کو ذکر کرنے کا فائدہ اس آیت کے معنی کو ذہنوں میں راسخ کرنا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کا بار بار ذکر کر کے اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور جس چیز کے ذکر میں لذت ہو اس کا بھی ذکر بار بار کیا جاتا ہے، اور رب کی نعمتوں کے ذکر سے مسلمانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا بار بار ذکر فرمایا۔ باقی رہا یہ سوال کہ یہ آیت 31 بار کیوں ذکر فرمائی گئی، اس سے کم یا زیادہ بار کیوں نہیں ذکر فرمائی؟ تو یہ تعداد تو ایسی ہے، اس لیے اس خاص تعداد کی حکمت اور اس کے فائدے کو جاننے کے لیے سر کپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں ہیں؟ اس کی توجیہ میں دماغ لڑانے اور دور دراز کی مناسبتوں اور توجیہات کو تلاش کرنے کی ہمیں بحیثیت مسلمان ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان گھرانے میں بحیثیت مسلمان پیدا ہونا اور مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ بھی دوستوں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم انسان اللہ کی نعمتوں کو کبھی شمار کرتے ہیں اور نہ کبھی ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا سفر آذان کی آواز سے ایک مسلم گھرانے میں شروع ہوا اور نماز جنازہ پر ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ ہم کسی ہندو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے گھرانے میں پیدا ہو جاتے اور پھر اسلام کی تلاش کر کے اس میں داخل ہوتے، مگر میرے رب نے ہمیں یہ اضافی نعمت دی ہے۔ اگر ہم اللہ کی اس نعمت کے شکر میں مصروف ہو جائیں کہ اس نے ہمیں بحیثیت مسلمان پیدا کیا، اور انشاءاللہ بحیثیت مسلمان ہی ہماری موت متوقع ہے، تو شاید عمر بیت جائے مگر شکر کا حق ادا نہ ہو پائے۔
زندگی کو اگر دل فریب اور آسان بنانا ہے تو لوگوں میں نقص نکالنے کے بجائے اپنے رب کی نعمتوں کو گننا اور ان کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ یقین کیجئے کہ زندگی خوبصورت اور بابرکت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا بھی حصہ شامل فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں اس خوبصورت دعا پر آمین لکھ کر اس میں اپنا حصہ ضرور شامل کیجئے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔